امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ اس نئے سفر میں قافلہ جہاں قیام کرتا، ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز میں بولا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان و ایقان پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات و اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہذا تمام سفر میں نے اس کا خاص خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ ازخود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں مصروف رہتا۔ اسی لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا۔ مکہ ہو کے مینا، مزدلفہ ہو کے عرفات، میں بے تابانہ تلاش کر کے اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے قربانی کا ایک جانور خریدا اور قربانی کر دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دے سکوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر سکوں، اے میرے اللہ تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو اور اپنی پسند کا قربانی کا جانور خرید لو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز میں گریہ و زاری کر رہا تھا اور اس کا جسم ایسے کپ کپا رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا اور بار بار کہے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ آخر اس نے ایک درد بڑی آہ بڑی تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرما لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے خائف کی آواز سنی، اے غزالی اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اور ایمان افروز واقعہ سناؤں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک کشتی ٹوٹ گئی، میں اس کے ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ اس تختے نے مجھے ایک جنگل میں پھینکا۔ اس جنگل میں شیر تھے، ایک شیر مجھے کھانے کے لیے لپکا۔ میں نے فوراً اس سے کہا، اے شیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس پر اس نے سر جھکا دیا اور آگے بڑھ کر مجھے کندھا مارا، پھر میرے آگے آگے چلنے لگا، گویا وہ مجھے رستہ دکھا رہا تھا۔ آخر وہ مجھے جنگل سے نکال لایا اور راستے پر ڈال دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے آواز نکالی، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے رخصت ہو رہا ہے۔ پھر وہ واپس مڑ گیا۔ یہ میری اس شیر سے آخری ملاقات تھی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ شیر میری طرف
کسی درندے کو بڑھتے ہوئے دیکھتا تو اس کی طرف دوڑ کر اسے بھگا دیتا، یہاں تک کہ اس نے مجھے راستے پر ڈال دیا۔